موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن تک قیام کیا، واپس نہیں آئے اپنی قوم کے پاس، 40 دن تک وہیں ٹھہرے رہے، کیونکہ تورات اتر رہی تھی۔ کوہ طور پر جب آپ گئے تو تورات جو اللہ کی کتاب ہے وہ اتاری جا رہی تھی، 40 دن لگ گئے۔ تو 40 دن جو یہ گیپ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں ان کی قوم میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں، کچھ برائیاں شروع ہوئی، کچھ نہیں بلکہ بڑی بھیانک برائیاں۔ سامری نام کا جو شخص جس کے متعلق میں نے کہا، یہ بہت ہی چالاک آدمی تھا، چتر آدمی تھا۔ اس نے سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب جمع کروا لیا، سب نے سونا چاندی جمع کیا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا سامنے دکھاؤں گا تمہیں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ ڈھکوسلا پیر ہوگا، جیسے آج بھیجے میں دکھانے والے ہیں، اس وقت وہ میٹل میں دکھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم سب کے سب سونا اور چاندی لے کر کے آؤ۔ سب لے کر کے آئے، جس کے پاس جتنا سونا چاندی تھا وہ سب لا کر کے جمع کیے۔ اب وہ کافی بڑی تعداد میں ہوا۔ اب سامری نے کیا کیا، یہ سونا چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا، اس کو میلٹ کیا، گرما کر کے پگھلایا، پگھلا کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا، بیل کا بچہ۔ اور بچھڑا جب سونے اور چاندی کے سارے دھاتوں سے مل کر کے بنا تو بڑا خوبصورت بچھڑا تھا۔ واللہ عالم اس کے ذہن میں کیا بات تھی، کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ بہت ہی ذہین و فطین آدمی ہو۔ تو اس نے بچھڑے کو بنانے کے بعد اب کیا کیا، اس بچھڑے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بچھڑا بولنے کے قابل ہوا۔ سیل نہیں، بیٹری نہیں، یا کمپیوٹر کا زمانہ نہیں، بچھڑا صاف بولتا تھا۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کر کے آتے تھے، بچھڑا ان سے بات کرتا تھا۔ اب سامری نے کیا کہا، اس بچھڑے کو بنا کر کے کہا الہنا و الہ موسیٰ، موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے اور ہمارا خدا بھی یہی ہے۔ موسیٰ طور پر گئے ہیں، خدا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو سب کے دماغ میں بات آ گئی۔ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے بچھڑا بولے گا تو تعجب ہی کی بات ہوگی، 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے آپ میں سے بڑے حضرات بھی یہاں پر موجود ہوں گے، موبائل کا تصور بھی نہیں رہا ہوگا کہ کوئی ڈبہ ایسا ہوگا چھوٹا سا جس میں سے بات آ سکتی ہے۔ فون کو ہی لے کر کے، وائرلیس فون کو ہی لے کر کے لوگ عجب عجب حرکتیں کرتے تھے۔ ہم موبائل کے بھی زمانے کو ابھی ابھی دیکھ رہے ہیں نا۔ اب جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موبائل بغیر وائر کے کنیکشن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بات کرا دے گا۔ بات نہیں، پورے ویڈیو کر کے ایک دوسرے کو دکھا بھی دیتا ہے۔ یہ چند سالوں پہلے نہیں تھا۔ تو ہمارے جو باپ دادا تھے ان کے لیے تو تعجب کا ہی مقام ہوگا نا۔ اب یہ 3000 4000 سال کے عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں اگر کوئی بچھڑا بولنے لگے، بات کرنے لگے تو کیا تعجب کی بات نہیں؟ آج بھی تعجب کی بات ہے، جب گنپتی بول رہی ہے یا دودھ پی رہی ہے تو لوگ اس کی پوجا کے لیے ہیں، جاتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہے؟ بات مشہور ہوتی ہے کہیں کہیں کی، ہم تو جا کر دیکھے نہیں ہیں، ہوتا ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں بیٹری کا زمانہ ہے، سیل کا زمانہ ہے، الیکٹرانک ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اکا دکا خبریں آج بھی کسی گاؤں سے آتی ہیں کہ فلاں بھگوان دودھ پی رہے ہیں یا لڈو کھا رہے ہیں، تو لوگ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف چڑھاوے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کرو 3000 سال پہلے جب سامری نے بچھڑے کو لائیو بولتا ہوا دکھا دیا تو کیا ان کے عقیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اسی لیے میجورٹی اس میں اس کی عبادت میں لگ گئے۔ بچھڑے کی ایسی محبت رچ بس گئی کہ سجدہ بھی اسے کرنے لگے، مانگنے بھی اس سے لگے، اعتکاف بھی کرنے لگے، نظر و نیاز بھی کرنے لگے، منتیں کرنے لگ گئے بچھڑے کے سامنے۔ یہ 40 دن میں اتنا سب برا حال ہو گیا۔ ایمان والی قوم کا، فرعون کا نہیں، ایمان والی قوم کا یہ حال ہو گیا
موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے. اچھا، ان دنوں میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے ہارون علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کو وہ نائب بنا کر کے بھیجے تھے. ہارون علیہ السلام کو جو منع کرنا تھا وہ منع کرتے رہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ سامری کے جادو کو دیکھ کر کے اس طرف چل پڑی. تو جو لوگ بچ گئے وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، چند ایمان والے بچے رہے. اور ہر زمانے میں ایمان والوں کی تعداد رہے گی، ایسا نہیں کہ پورے روئے زمین پر ختم ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تب بھی ایمان والے موجود رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ. 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام طور سے. دیکھا اپنی قوم کو، یہ کیا ہو گیا؟ تم لوگوں نے بچڑے کو کیسے معبود بنا لیا؟ اور پھر اس کے بعد سامری کو گرفتار کر کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے. تو نے بڑا کھلا شرک کیا، تیرا قتل واجب ہے، اب تجھے مارا جائے گا. لیکن یہ تو بتا، اس کو بولنے کے قابل تو نے بنایا کیسے؟ لوگوں کا سونا چاندی سب میلٹ کیا، اب بنایا کیسے تو نے اس کو؟ خیر ہے، آپ دیکھیں سامری اس زمانے میں بچڑے کو بولنے کے قابل تو بنایا، لیکن بچڑے کے بھیجے میں خدا نہیں دکھایا. یہ اس زمانے کا کمال ہے. وہ جادو جس طرح سے بھی کیا ہوگا، لیکن اس نے کہا یہی خدا ہے. اب آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس سے سوال کیا، اب وہ جواب کیا دیتا ہے؟ بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. یہ 16ویں پارے میں ہے. جب ہم سمندر کا راستہ طے کر کے آگے آ رہے تھے، اس وقت معاملہ یہ تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھوڑے پر سوار تھے. موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے. اب سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز ایسی دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، عام لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھوڑے کے آگے آگے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے. وہ شاید چاہے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے یا باگڈور سنبھالے ہوئے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے. یہ کہتا ہے سامری مجھے کچھ تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی نوری مخلوق آگے چل رہی ہے. تو کیا ہوا پھر؟ وہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا. قرآن میں ہے یہ. جہاں جہاں سے وہ چلتے جا رہے تھے ان کے پیروں کے نیچے کی میں مٹی اٹھا رہا تھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول، اس قاصد اس فرشتے کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھایا. پھر کیا کیا؟ کہا وہی مٹی، اسی مٹی کو لا کر میں نے بچڑے کے منہ میں ڈالا، یہ بولنے لگ گیا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا فلسفہ ہے میرے عزیزو. یہاں سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی. یہ کون سا بچڑا تھا جس کا تذکرہ چل رہا ہے یہاں پر؟ وہی بچڑا ہے. اب عبادت اتنے سارے لوگوں نے کیوں کیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس زمانے کا وہ بہت بڑا کمال تھا، بہت بڑا. اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں. کہہ تو رہا ہوں میں، بھگوان جب دودھ پینے لگے، لڈو کھانے لگے، تو اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں. 3000 سال پہلے کیا حال ہوگا؟ اب آپ ہزاروں لوگ اس میں جو گمراہ ہوئے تھے، شرک کیے، حکم ان کے لیے یہ آیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. سارے لوگوں کو مار دیا گیا. قتل وہ سخت ترین حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے. وہ قتل ہو گئے. جتنے عبادت کیے تھے بچڑے کی وہ سب ختم ہو گئے. اب اندازہ کریں آپ، یہاں سے کئی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں. سامری کا بھی قتل ہوا، اس کے پیچھے جتنے لوگ چلے تھے ان کا بھی قتل ہوا. سب سے پہلی چیز اس واقعے سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نکل کر کے، وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قوم سے جب رہبر دور ہوتا ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ دیر تک قوم کو خالی نہ چھوڑا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جس قوم کا کوئی امام نہیں، جس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں، تو وہ شیطان کا
کھلونا بن جاتا ہے، شیطان اسے ادھر کھینچتا ہے ادھر کھینچتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت پوری جماعت پر ہے، قدرت پوری جماعت پر ہے، جس کی کوئی گائیڈنگ کر رہا ہو، لیڈنگ کر رہا ہو، امام ہو۔ من شذ شذ فی النار، حضور فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹا اسے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جماعت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تمام یونٹی اسلام اور مسلمانوں کی۔ عزیزان گرامی، 40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اپنی قوم کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ سب بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اب یہاں اندازہ کریں آپ، برسوں برس جن کے درمیان کوئی شیخ نہ ہو، کوئی عالم بعمل نہ ہو، کوئی ان کی صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ سب ہوس کے پجاری ہو جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے، آج بچڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے، لیکن اپنی خواہشات کی پوجا تو کر رہے ہیں آج۔ تقریباً جو مرضی میں آئی اس چیز کو عمل کر لے جانا، یہ پوجا ہی تو ہے۔ ہر خواہش کو پوری کر لینا کہ ابھی ابھی ہم نے سوچا اور یہ ہونا ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی، ہے نا؟ خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں ہو۔ خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے، اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ نہ مانو ہر بات اس کی، ہر بات اس کی نہ مانو، اور اس کو تم خدا کا درجہ دو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے جو صرف اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہوں؟ عزیزان گرامی وقار، جس طرح سے بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے، مجھے ایسا لگتا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی پوجا میں لگ گئے۔ انہیں کسی چیز کی خواہش تھی جس کی وجہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر کام کرنا کے لیے تیار ہے۔ ایک کرسی چاہیے، ایک کرسی چاہیے، یہ تمہاری خواہش ہے۔ اب یہ کرسی کی خواہش تم سے ہر کام کرا لیتی ہے، یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم اپنی خواہشات کی بات، ایک وقت کا تمہیں گوشت چاہیے تھا کھانے کے لیے، پیسے نہیں تھے، لیکن خواہش کو پوری کرنا ہے، یہی خواہشات نے تمہیں چوری کرایا یا دھوکہ دلوایا، دھوکہ دینے پر آمادہ کیا۔ یہ تمام چیزیں کر کے تم اس برتن تک پہنچتے ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ ہر خواہش کو پوری کرنا ضروری نہیں۔ اب ایک بات اس واقعے سے ایک جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہ ہے کہ قوم کے درمیان ان کا رہبر، اس کا ہونا ضروری ہے، اور قوم بغیر رہبر اور رہنما کے، بغیر عالم دین کے نہ رہے۔ وہ انبیاء تھے اور علماء نائب انبیاء ہیں۔ ہر جماعت میں، ہر قوم میں، ہر محلے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرتا رہے۔ اور ان کو برسوں برس چھوڑے رہو گے تو دلوں میں زنگ لگ جائے گا جو آج ہو رہا ہے۔ دوسری چیز اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتی، یہ ایک تو 40 دن کا گیپ جو اس قوم کو شرک میں لے آیا، دوسرا اس سے جو ملتا ہے کہ قوم ہمیشہ جو ہے چمتکار کو، جو دکھنے والی ہے اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہارون علیہ السلام تھے جماعت میں تو آپ نے ایسا کچھ دکھایا نہیں، یعنی بولتا ہوا بچڑا، بولتا ہوا کتا دکھایا نہیں، جبکہ وہ بھی نبی ہیں۔ اور سامری نے دکھا دیا تو قوم نے کس کی طرف رخ کیا؟ سامری کی طرف۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اکثر لوگ جو ہے اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو چمک رہی ہے چیز۔ ایسا نہ کرو میرے عزیزو، یہ گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا کر کے دکھائے، ایسا کر کے دکھائے، آؤ ہماری عبادت خانے میں ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہمارا خدا بولتا ہے،
تم نے وہاں دیکھ لیا، پھر یہاں میرے پاس آئے، کہا کہ حضرت وہاں تو خدا بول رہا ہے، مسجد میں تو کبھی آپ نے دکھایا نہیں خدا بول رہا ہے۔ یہ سیم وہی چیز ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی، سامری بچڑے کو بلوا کر کے دکھایا تو سب شرک میں مبتلا ہو گئے، اور ہارون علیہ السلام نے کچھ نہیں دکھایا لیکن یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، تو چند ایمان والے قائم رہے، باقی ادھر چلے گئے۔ اے میرے عزیزو، آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح تمہارے عقیدے کو خریدے تو کس کی طرف جاؤ گے؟ کس کی طرف جاؤ گے؟ فار ایگزامپل، چند سال پہلے کی بات، شاید میں نے اس کو کہا ہے، دہرا رہا ہوں۔ ایک صاحب آئے، پیٹ کے درد کی شدت تھی، ان کو تکلیف تھی، کئی مرتبہ آئے تھے، پانی دم کر کے بھی لے گئے، تعویذ بھی لے کر کے گئے۔ چند دنوں کے بعد بگڑے ہوئے تیور تھے اس بندے کے، ملاقات ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ پیٹ کا درد صحیح ہو گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا کیا حالات ہیں؟ کہا کہ بس میں سب چھوڑ دیا، ایک جگہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ۔ کیا ہے؟ کہا وہ ایک پوجا کرنی رہتی ہے گوبر کو رکھ کر کے۔ کہا کر رہا ہوں۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے اندر چیز؟ اس نے کہا فلاں بابا تھے، انہوں نے ایک لکوڈ دیا پینے کے لیے، پیٹ درد صحیح ہو گیا۔ کہا کیا لکوڈ دیا تھا؟ کہا آپ برا مانیں گے حضرت۔ میں نے کہا کیا چیز دیا پینے کے لیے؟ کہا گائے کا پیشاب۔ کہا پی لیا تم نے؟ کہا ہاں پیا، پیٹ کی درد کی شدت تھی۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں پوجا کرتا ہوں۔ یہ ہے عزیزان گرامی وقار، شیطان ابلیس لعین ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کو سن کر کے دکھائے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کے اوپر پردہ ڈال کر کے دکھائے تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ نہیں یہاں سے شفا ملتی ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو ایوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے ہیں کہ بدن میں پورے کے پورے چھالے پڑ جائیں، جسم کٹ جائے، تب بھی ایوب علیہ السلام کا ایمان یہ تھا کہ شفا میرا مولا ہی دے گا، شفا میرا اللہ دے گا۔ ہر چمکنے والی چیز، ہر سامنے دکھنے والی چیز کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں میرے عزیزوں۔ اس کی سیم ایسی ہی مثال دیکھ لیں، میجورٹی لوگوں کی آج کون سے ہاسپٹل جاتی ہے، کون سے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ بیچارے آج BHMS اور BUMS والوں کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بھی ایلوپیتھک کی ہی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ وہ BHMS ہیں، BUMS ہیں، BHMS والے ہومیوپیتھک ان کو کرنا چاہیے، پریکٹس کرنا چاہیے، BUMS والوں کو یونانی کرنا چاہیے، BAMS والوں کو آیورویدک کرنا چاہیے، لیکن وہ سب چھوڑ چکے۔ گولیاں یہی دیں گے، تم کو ڈولو چاہیے ڈولو لے لو۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں کوئک صحیح ہونا، فوراً صحیح ہونا، یہ چمتکار ہے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کا۔ ان ڈاکٹروں نے ابھی گولی دی، شام میں بخار چلی گئی، رات کو گولی کھا کے سوئے، صبح تک سردی ختم ہو گئی۔ تو انسان کو ایسا چاہیے آج کے زمانے میں۔ یہ اس طرح کی خواہش تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ کیوں میرے عزیزو؟ انہی ڈاکٹروں سے پوچھ لینا جنہوں نے آپ کو فوراً صحیح کر دیا ہو، ایک دن میں صحیح کر دیا ہو۔ ایک بیماری کو صحیح کر کے وہ 4 بیماریاں سائیڈ ایفیکٹ میں ڈال کے بھیجتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ ہر ایک دوا کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ خود ایلوپیتھک پورا مطلب جو پینل ہے وہ خود کہتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں BUMS ہیں، اور اس کی تھوڑی بہت ہمیں شدھ بدھ ہے یونانی دوائوں کی۔ میری ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی لائن ہے، اس کو آپ امپروو کریں، ان دواؤں کو اور لائیں۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں حضرت، بات ایسی ہے کہ ہمارا اثر دیر سے دکھاتا ہے اور لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہے۔ وہ اسی چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جمعہ کو گولی کھائیں، سنیچر کو فٹ ہو جائیں، ایک دن کا ان کو چاہیے۔ اسی لیے ہم نے خود اپنی لائن چھوڑ دی ہے، پریکٹس اس پر کر رہے ہیں، دوائیاں وہی دے رہے ہیں۔ عزیزان